3 hours later. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ابا مل کر پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک فرمائے اے میرے محبوب، میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی ڈیفینیشن، پانی کی تعریف، پانی چیز کیا ہے، کہاں پر نسبت چینج ہوتی ہے پانی کی۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے پانی کے مختلف روپ۔ پانی جب اوپر اٹھے، یعنی کہ جدوں پانی ابالا دوایا جاوے، پانی نو کسی چیز دے وچ گرم کیتا جاوے، سٹیم دتی جاوے، تو جدوں پانی اتاں ایک بھاپ دی شکل اختیار کر لیندا ہے، پانی جدوں اتاں اٹھنا شروع ہو جاندا ہے، آسمان دی طرف اٹھنا شروع ہو جاندا ہے، اس نوں اسی کی کہنے ہیں پانی دی یہ بھاپ بن گئی ہے۔ جب پانی اوپر اٹھنے لگے تو کیا وہ ہوگا؟ بھاپ ہوگی۔ تفصیلی گفتگو کروں گا بہت ہی پنجابی سادہ انداز میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوسرے جو پانی کی نسبت چینج ہو رہی ہے وہ ہے کہ اگر یہ پانی اوپر جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جناب بھاپ بن جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی نیچے آئے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ رب کی رحمت ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ یہ رحمت ہو رہی ہے۔ پانی جب اوپر جائے گا تو بھاپ کی شکل اختیار کر لے گا، جب نیچے آئے گا تو وہ بارش کی شکل اختیار کر لے گا۔ نام چیز ایک ہی ہے، نسبت چینج ہو رہی ہے۔ اگر اوپر جائے تو بھاپ، نیچے آئے تو بارش، نسبت چینج ہو رہی ہے، نام چیز معیار ایک ہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جم کر اگر گرے پانی، وہ جب ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا، کلیکٹ ہو جائے گا، تو اس کا کیا جا نام ہو جائے گا؟ اس کو ہم برف کی شکل نام دے دیتے ہیں، برف کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے۔ پانی یہ ہے پانی، اور وہ کیا ہے کہ وہ بارش جب نیچے گرے گا تو بارش کے نام آ جائے گا، نام چینج ہو جائے گا۔ چیز ایک ہی ہے۔ جیسے لکڑی تو ہے، لکڑی تو لکڑی ہے، وہ اس کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ ٹالی کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بیری کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ککر کی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے چیز۔ مثال دی ہے کہ جم کے گرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اولا اختیار کر لے گا، یعنی کہ جسے ہم گڑا بھی کہتے ہیں، اولا بھی کہتے ہیں، وہ نام چینج ہو جائے گا۔ چیز ایک ہی ہے، ذہن میں رکھنا کہ چیز ایک ہی ہے پر نام چینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جم کر گرے گا پانی تو وہ کیا اولی کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اولا ہے، اولا پاری ہو رہی ہے، برف پاری ہو رہی ہے۔ اگر جم کر گر کر جمے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بارش، اس کو ہم نام کیا دے دیں گے؟ یہ برف ہے، یہ برف ہے۔ اس کے بعد پھولوں پر گرے تو اسے کہتے ہیں شبنم۔ پھولوں پر گرے تو اسے کہتے ہیں شبنم۔ پھولوں سے نکلے تو اسے کہتے ہیں عرق۔ پھولوں سے نکلے تو اسے کہتے ہیں عرق۔
قدم اسماعیل سے نکلے تو اسے کہتے ہیں زمزم۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایڑی رگڑی زمین پر، تو وہ جو ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو کچھ نہ ملا، تو حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر دوڑی 7 قدم ادھر 7 چکر ادھر، صفا 7 مروہ، تو کوئی چیز نہ ملی تو پریشان ہو گئی۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا نا، تو آنکھوں سے اشارہ کیا، ماں پریشان نہ ہو، یہ کون سا کوئی سخت کام ہے یا کوئی ہم سے ہونے والا نہیں ہے، میں دادا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ تو میری ایڈی کام کر سکتی ہے۔ ایڈی رگڑی تو آب زمزم پانی نکل آیا، قدم سے نکلے پانی ایڑی رگڑنے سے تو اسے زمزم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلے تو اسے آب کوثر کہتے ہیں۔ آب کوثر جنت کا، سبحان اللہ، جو حضور کی نہریں جاری ہو جائیں، حضور کی انگلی مبارک سے نہریں جاری ہو جائیں، اسے آب کوثر کہتے ہیں۔ کہیں دودھ کی نہر چل رہی ہے، کہیں پانی کی نہر چل رہی ہے، تو کہیں کتنی نہریں چل رہی ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں، وہ باطن بھی ہیں، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہیں۔ تو ان تمام موضوعات کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اگر اوپر سے پانی اوپر اٹھے تو بھاپ کہتے ہیں، اگر نیچے گرے اوپر سے تو اسے بارش کہتے ہیں، جم کر گرے تو اسے اولا کہتے ہیں، گر کر جمے تو اسے برف کہتے ہیں، پھول پر گرے تو اسے شبنم کہتے ہیں، پھول سے نکلے تو اسے عرش کہتے ہیں، عرق کہتے ہیں، قدم سے نکلے تو اسے زمزم کہتے ہیں، انگلی سے نکلے تو اسے آب کوثر کہتے ہیں۔ ان تمام کا مین پوائنٹ، پانی جہاں پر بند ہو جائے، عرق جہاں پر بھاپ بھی نہ بنے، بارش بھی ہو سکتی ہو پر بارش ہم مانگیں نا، اگر اولے آ سکتے ہوں ہم اولے منگوائیں نا، برف آ سکتی ہو پر ہم برف منگوائیں نا، شبنم بن سکتی ہو ہم لینا، پھول سے عرق نکال سکتے ہو ہم نکالیں نا، ایڑی رگڑیں تو آب زمزم بن سکتا ہو ہم نکالیں نا، آب کوثر لے سکتے ہوں پر لے نہ سکیں، جہاں پر یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں وہ اسے کہتے ہیں کربلا، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کربلا، جہاں پر پانی بند ہو جائے اس کو کہتے ہیں کربلا۔ حسین کو سلام ہے، حسین کی عظمت کو سلام ہے، حسین کی آل کو سلام ہے، حضور کے نانا کو بھی لاکھوں کروڑوں سلام ہے۔ دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بعمل ہو کر آپ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔